الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محبت کے ساتھ، اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد الحمد و ثناء، لائق صد عزت و احترام حاضرین و ناظرین، اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کے صدقے سے رب تعالیٰ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم نعمان شہزاد صاحب کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار اور عوام الناس سے ٹائم نیوز کے ذریعے سے مخاطب ہو سکوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صحت سلامتی والی لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور یہ جو نیک مقصد کے لیے یہ نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب رمضان شریف کے روزے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے، اور روزوں کا فرض کرنے کے جو اور مقاصد ہیں انہی میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام طور پہ روزے کا معنی یہ ہے کہ رکنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے صبح صادق سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے، تو نیت روزہ کے ساتھ تو یہ روزہ ہے۔ اور پھر اس کا خاص مقصد یہ ہے تاکہ عام دنوں میں بندہ کھاتا رہتا ہے، پیتا ہے، باقی معاملات میں وہ جو ہے وہ اس میں کوئی نہ بھوک کی شدت اس کو جو ہے وہ محسوس کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی کبھی پیاس کی شدت کا محسوس کرنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ لیکن رمضان شریف میں رب تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو وہ جو سالہ سال بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آتی، جن کو جو ہے پینے کے لیے مشروبات نہیں میسر آتے، تو تاکہ ان کا بھی اس بندے کو احساس ہو جائے کہ بھوک کی شدت کیا چیز ہے، اور یہ برداشت کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب اس کو اس چیز کا خیال ہوگا تو پھر یہ رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان شریف میں بھی جو بھوکے ہیں ان کا اس کو احساس پیدا ہوگا، اور یہ ان کی مدد کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی اس بھوک اور پیاس کی شدت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوگا۔
اور دیکھیں کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، فرمایا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس کافی سارے کپڑے بھی ہیں، لیکن آپ سردی کی وجہ سے ٹھٹک رہے ہیں، سردی کی وجہ سے آپ کانپ رہے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کپڑے تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کو استعمال میں نہیں لاتے، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں وہ جو سردی کی وجہ سے جو ہے وہ اس سردی میں کانپ رہے ہیں، اس سردی کی جو سختی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، فرمایا کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں خود بھی سردی برداشت کر کے ان کے جو اس سختی ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم سارے بھوکوں پیاسوں کی جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی جو شدت ہے یہ برداشت کر کے ہم بھی ان کی طرح کی سختی برداشت کر کے ان کے ساتھ اس تکلیف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا رمضان کا مقصد اللہ نے اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو آج کل جہاں پہ ہمیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور پھر یہ وقت گزارنے کے لیے ہم مختلف جو ہے وہ طریقے بہانے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ بعض حضرات یہ باتوں میں کہتے ہیں جی تو روزہ رکھنا بس دن اتنا ہی لمبا ہے کہ 3-4 فلموں میں وہ جو ہے وہ ہمارا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس ٹائم کو ہم نے اس طرح جو ہے وہ ختم نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رمضان شریف کی ہر گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان شریف یہ ایک اس میں پریکٹس بندہ کرتا ہے، بھوک کی پریکٹس ہوتی ہے، جہاں پہ بھوکوں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بندہ ساتھ ساتھ اپنے نفس کو مارنے کے لیے جو نفس کے اوپر جو یہ سختی ہے، یہ اس نفس کو مارنے کے لیے بندے کو جو ہے وہ طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو یہ بھی ایک راستہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کس طرح مارا جائے۔ کہ دیکھیں ہمارے سامنے کھانا موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں کھاتے، ہم پانی ٹھنڈا ہوتے ہوئے بھی پھر بھی پیاس کی جو ہے وہ شدت کو برداشت کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب نے ہمیں منع کیا۔ تو رمضان شریف میں رب کے منع کرنے پر جو حلال اور جائز چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کے پاس تو یہ کھانے کا جو ہے وہ کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن آپ اس کو استعمال میں نہیں لاتے، پھر بھی بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں منع کیا۔ تو میرے بھائی جہاں پہ ہمیں اس کھانے پینے سے رمضان روزے کی حالت میں رب نے منع کیا ہے اور ہم مکمل طور پہ رب تعالیٰ کے منع کرنے پر قائم رہتے ہیں، تو وہیں پہ ہمیں بہت ساری اور چیزیں ہیں جن سے رب تعالیٰ نے پورے سال اور ہر گھڑی کے لیے رب نے منع کیا ہے۔ جس طرح کی غیبت ہے رب نے ہمیں منع کیا ہے، اس کے باوجود ہم کیوں نہیں اس سے رکتے؟ غیبت اور دنوں میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، رمضان میں بھی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور دنوں میں بھی۔ اسی طرح جھوٹ اور دوسروں کے جو ہے وہ بہتان تراشی اور گالیاں دینا، یہ ساری چیزوں سے رب نے منع کیا ہے اور یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم رمضان کے اس مہینے میں روزے کی حالت میں بہت ساری جائز چیزیں جو عام دنوں میں جائز کام ہوتے ہیں ان کو بھی ترک کر دیتے ہیں روزے کی وجہ سے، تو وہیں پہ ہمیں جو ہے وہ جو ناجائز چیزیں اور دنوں میں بھی ان کو رمضان شریف میں بھی ترک کرنا چاہیے اور عام دنوں میں بھی ترک کرنا چاہیے کہ روزہ رکھ کے ہم جھوٹ نہ بولیں، بلکہ جہاں پہ ہمارا کھانے پینے اور یہ باقی چیزوں سے روزہ ہوتا ہے وہیں پہ ہمیں جھوٹ بولنے کا بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کانوں سے برائی سننے کا بھی روزہ ہونا چاہیے، برائی دیکھنے کا آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ مکمل طور پہ ہمارے جسم کا روزہ ہوگا تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور یہی اصل روزہ ہے۔ صرف کھانے پینے اور بھوک سے محفوظ رہنا ہی روزہ نہیں، بلکہ رب نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے رکنے کا نام یہ مکمل طور پہ روزہ ہے۔ اور پھر رمضان شریف کے روزوں کی اور بڑی پیاری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ حالت فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ رب تعالی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے میں اس کی رات کو قیام کرتا ہے یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کے اس نماز تراویح ایمان و احتساب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات ایمان و احتساب کے ساتھ فرمایا کہ قیام کرتا ہے، رب اس کے بھی سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رمضان شریف آتا ہی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رب تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک اور روایت میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، فرمایا کہ رب تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور رب تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور رب تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے آتے ہی رب جو ہے وہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے روز آسمانوں کے دروازے کھولنے کا؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے رب آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہاں سے ہر وقت رب کی رحمتیں چھما چھم بندے کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے، کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے دروازے کھولنے کا یہ ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہوتے ہیں رب تعالیٰ سارے کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرمایا کہ جنتیوں والے عمل کرنا روزے دار کے لیے رب تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ نمازیں پڑھ کے جب نماز پڑھتا ہے رب تعالیٰ جو نمازوں والا دروازہ ہے وہ بھی کھول دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اور اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بھی جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا معنی یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کے لیے جہنمیوں والے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بندہ جب زیادہ زیادہ اعمال کرتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں، لہذا بندہ جنت کا حقدار بننا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور شیطان بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آج رمضان کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرے، اور عام دنوں میں تو کہتا ہے جی شیطان نے گناہ کروا دیا ہے، تو اب رمضان میں تم سے کس نے گناہ کیا ہے؟ تو رمضان میں جو تم سے گناہ ہوا ہے تو شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان قید ہو جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پھر رمضان میں جو ہم گناہ کرتے ہیں کون کرواتا ہے؟ تو یہ ہمارا نفس کرواتا ہے، جس کو سارا سال ہم گناہوں پہ رکھتے ہیں، اسی کی عادت پڑی ہوئی یہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توفیق مانگیں کہ زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان میں عبادت کر کے اپنی بخشش کروا سکیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر جب تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو رسول اللہ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خلاف معمول عمل دیکھا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تھا فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو وہ شخص کو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ فرمایا اس پر میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کے یہ کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص کو جو اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین آئے اور آ کے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص کہ جو آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3 مرتبہ رسول اللہ نے جو آمین کہا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور بندہ بخشش نہ کروا سکے تو وہ بھی ہلاکت کے جو ہے وہ ہلاکت کا حقدار ہے۔ وہ اس شخص کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پہ آمین کہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا منہا باب یسمى الریان، فرمایا ان دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ہے کہ جس کا نام ریان ہے۔
فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے۔ یعنی روزے دار وہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے رب تعالیٰ نے جنت کا علیحدہ ایک دروازہ بنایا ہوا ہے کہ جو روزے دار ہوں گے رب تعالیٰ اس دروازے سے ان کو جو ہے وہ داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ غرباء، مساکین اور جو یتیم لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ سروں پہ ہاتھ رکھنے کی، ان کی خدمت اور مدد کرنے کی بھی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔